کبھی سوچا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے سیکھنے کے انداز میں کیسے ایک انقلاب لا رہی ہے؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سمجھیں گے کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی ICT ہمارے کلاس رومز کو آنے والے کل کے لیے کیسے تیار کر رہی ہے۔ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں تاکہ تعلیم میں ICT کے کردار کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے، پھر جانیں گے کہ یہ آج اتنی اہم کیوں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ سیکھنے کے عمل کو کیسے بدل رہی ہے، اور آخر میں ایک متوازن ڈیجیٹل مستقبل کے لیے جو اہم باتیں ہیں ان پر غور کریں گے۔ اچھا، تو ICT کے اثر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ آخر ہے کیا۔ چلیں اس کے بنیادی تصور کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک عام غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ کیا اسکولوں میں ٹیکنالوجی کا مطلب صرف کمپیوٹرز اور ٹیبلٹس ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا جواب ہی تعلیم میں ICT کے پورے کردار کے بارے میں ہماری سمجھ کو ایک نئی شکل دے گا۔ تو ICT کا مطلب صرف لیپ ٹاپ تقسیم کرنا نہیں ہے، یہ ایک بامقصد منصوبہ بندی ہے کہ ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے تجربات کو دلچسپ، انٹریکٹیو اور ہر طالب علم کی انفرادی ضرورت کے مطابق کیسے بنایا جائے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک جدید کلاس روم کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یعنی یہ صرف ایپس کے بارے میں نہیں بلکہ اس بارے میں ہے کہ ہر چیز مل کر کیسے ایک مؤثر سیکھنے کا ماحول بناتی ہے۔ ICT کی اصل طاقت اس کی ان جہتوں میں چھپی ہے۔ یہ انٹریکٹیو ہے، جیسے طلبہ انٹریکٹیو وائٹ بورڈز پر مل کر ریاضی کے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہ ملٹی ماڈل ہے، یعنی ایک ہی موضوع پر ویڈیو دیکھنا، پوڈ کاسٹ سننا اور پھر بلاگ لکھنا۔ یہ مختلف سیکھنے کے انداز کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورک پر مبنی ہے، جس سے طلبہ دنیا بھر کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پروجیکٹس پر کام کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ لچکدار بھی ہے، جو طلبہ کو اپنی رفتار سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ اب جب ہم ICT کے بنیادی تصور کو سمجھ چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انٹریکٹیو، ملٹی موڈل اور نیٹ ورک پر مبنی صلاحیتیں آج کے تعلیمی ماحول میں اتنی اہم کیوں ہو گئی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تدریس کے فلسفے میں تبدیلی ہے۔ دیکھیں، روایتی طور پر کلاس روم ایک ون وے اسٹریٹ تھی، جہاں علم استاد سے طالب علم تک جاتا تھا۔ لیکن آج کا لرنر سینٹرڈ ماڈل طلبہ کو اپنے سیکھنے کے سفر کا خود مالک بناتا ہے، ان میں تنقیدی سوچ کو فروغ دیتا ہے اور کھوج لگانے کے جذبے کو جگاتا ہے۔ ICT صرف نصاب پڑھانے کا آلہ نہیں، بلکہ یہ وہ مہارتیں پیدا کرتی ہیں جو آج کی دنیا میں کامیابی کے لیے لازمی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ مساوات کو فروغ دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک دور دراز گاؤں کا طالب علم آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے انہی معیاری تعلیمی وسائل تک رسائی حاصل کر رہا ہے جو ایک بڑے شہر کے طالب علم کو میسر ہے۔ یہی تو ICT کی اصل طاقت ہے۔ تو اب جب ہم کیوں سمجھ گئے ہیں تو آئیے ان ٹھوس طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں جن سے ICT تعلیمی نظام کو بدل رہی ہے۔ کلاس روم سے لے کر انتظامی دفتر تک ICT ہر جگہ اپنا اثر چھوڑ رہی ہے۔ جیسا کہ یہ ٹیبل دکھا رہا ہے، ICT کا اثر کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہے، یہ تعلیم کے ہر پہلو میں سرایت کر چکی ہے، جس سے ایک زیادہ مربوط اور مؤثر نظام بن رہا ہے۔ لیکن شاید اس کا سب سے اہم کردار جامعہ تعلیم یعنی انکلوسیو ایجوکیشن کے میدان میں ہے۔ معاون ٹیکنالوجیز مختلف ضروریات کے حامل طلباء کو سیکھنے کے عمل میں پوری طرح حصہ لینے کے قابل بناتی ہیں، جس سے سب کے لیے برابر مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی تو صرف ایک آلہ ہے، اصل جادو تو تب ہوتا ہے جب یہ انسانوں کے آپس میں سیکھنے اور بات چیت کرنے کے طریقے کو بدل دیتی ہے۔ آئیے اب اپنی توجہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے ہٹا کر اساتذہ اور سیکھنے والوں کے دل و دماغ پر مرکوز کرتے ہیں۔ استاد کا کردار اب صرف لیکچر دینے تک محدود نہیں رہا۔ ایک سہولت کار کے طور پر وہ آن لائن وسائل کا استعمال کرتے ہوئے کلاس میں بحث و مباحثہ کروا سکتا ہے۔ ایک ڈیزائنر کے طور پر وہ آن لائن ماڈیولز اور عملی پروجیکٹس پر مبنی ایک بلینڈڈ لرننگ یونٹ بنا سکتا ہے، اور ایک رہنما کے طور پر وہ طلباء کے ڈیجیٹل پورٹ فولیوز پر ذاتی فیڈ بیک دے کر ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح طلباء اب صرف خاموشی سے سننے والے نہیں رہے، بلکہ وہ اپنے سیکھنے کے سفر کے آرکیٹیکٹ بن گئے ہیں۔ یہ تبدیلی نہ صرف مواد کی گہری سمجھ پیدا کرتی ہے، بلکہ طلباء کو خود انحصاری اور موافقت جیسی اہم مہارتوں سے بھی آراستہ کرتی ہے، جو انہیں ایک بدلتی ہوئی دنیا میں کامیابی کے لیے تیار کرتی ہیں۔
اگرچہ ICT کے فوائد ناقابل تردید ہیں، لیکن اسے خوش فہمی کی عینک سے دیکھنا درست نہیں۔ ہر طاقتور آلے کی طرح اسے بھی حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے ان چند اہم باتوں پر غور کریں جنہیں ایک متوازن ڈیجیٹل مستقبل کی تشکیل کے لیے ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جی ہاں، چیلنجز موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی تک غیر مساوی رسائی کے لیے موبائل ہاٹ اسپاٹ یا کمیونٹی ٹیکنالوجی مراکز جیسے حل کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کو ICT کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے مسلسل پیشہ ورانہ تربیت کی ضرورت ہے۔ آن لائن اور آف لائن سیکھنے کے درمیان توازن قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اسکولوں کو ڈیٹا کی حفاظت اور ڈیجیٹل فلاح و بہبود کے لیے واضح پالیسیاں بنانی چاہئیں۔ اور آخر میں یہ اقتباس اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ٹیکنالوجی کا مقصد استاد کی جگہ لینا نہیں، بلکہ اسے مزید بااختیار بنانا ہے۔ اس کا مقصد کلاس روم میں انسانی تعلق، تعاون اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ تو جب ہم تعلیم کے ڈیجیٹل مستقبل کو اپنا رہے ہیں، ہمیں استاد کے ایک رہنما اور مشعل راہ کے طور پر ناقابل تلافی کردار کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل کی تعلیم کو سنوارنے میں ٹیکنالوجی کا سب سے اہم کردار کیا ہو سکتا ہے۔